گورنمنٹ میں وزیر بن جاتا ہے ایک خاص ذہنیت کی ماؤتھ پیس ہے, ایک خاص ذہنیت, ایک غیر جمہوری ذہنیت کی ماؤتھ پیس اور پروپیگنڈسٹ ہے, جس کا نہ صرف پاس سٹیٹمنٹس موجود ہیں, نہ صرف his attendance at banned organizations, events or rallies, but it is known, it is on the record about his involvement in training camps for banned organizations. These individuals must be immediately removed from Imran Khan's cabinet تاکہ opposition, پاکستان کی opposition مانے کہ یہ لوگ سیریس ہے اور یہ واقعی ہی کلدن تنظیموں کے خلاف ایکشن لینا چاہتے ہیں. تب تک ہم نہیں مانیں گے. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان نے اپنا کیس بہت صحیح طریقے سے ہم نے یونیفائی ہو کے, پورے اپوزیشن یونیفائی ہو کے پورا قوم کے سامنے اور پورا دنیا کے سامنے رکھ دیا. لیکن اب جیسے میں نے اپنا نیشنل اسمبلی کی اسپیچ میں بھی کہا تھا کہ we have shown we can talk the talk, it's time to walk the walk. پاکستان پیپلز پارٹی اس گورنمنٹ کو اکاؤنٹیبل, یہ میرا ذمہ داری ہے. We are in a democratic system جس میں اپوزیشن کا کردار ادا کر رہا ہوں. میرے پہ یہ فرض ہے کہ میں گورنمنٹ کو اکاؤنٹیبل رکھے, ان کا ایکسیسز کو چیک کرے, ان کے جو حملے ہیں اپوزیشن کے خلاف, ہیومن رائٹس کی وائلیشنز ہیں, ان کو ایکسپوز کرے. اکاؤنٹیبلٹی کے نام پہ جو سلوک کیا جا رہے ہیں ان کے مخالفین کے ساتھ, اس کو ہائی لائٹ کرنا. ان کے جو وعدے ہیں, ان کے کمٹمنٹس ہیں, جو ان کا مینیفیسٹو میں بھی کمٹمنٹ تھا اور ابھی پبلکلی بھی ہر جگہ جا کے کہہ رہے ہیں کہ ہم نیشنل ایکشن پلان پہ امپلیمنٹ کر رہے ہیں, ہم کلدن تنظیموں کے خلاف ایکشن لیں گے, لے رہے ہیں. I have to keep them accountable. And I can only believe that this government is serious about taking on extremism and banned organizations within Pakistan if they form the National Security Committee of both houses of Parliament, distance themselves from past actions and statements in support of terrorist and banned organizations, and remove the 3 ministers I referred to who have had unfortunate associations with banned organizations. یہ پاکستان کی جمہوریت کے لیے, پاکستان کی ہمارا وفاقی نظام کی مضبوطی کے لیے, ہمارا سروائیول کے لیے, اس ملک کے مستقبل کے لیے یہ ضروری ہے. It is important that we take on extremism. And it is also important that we strengthen our democracy, we preserve our human rights, we preserve our freedom of speech, our freedom to protest, and our economic rights. آپ سب کے سامنے جو حشر کیا جا رہا ہے ہمارا ملک کا معیشت کے ساتھ, وہ آپ کے سامنے ہے. عوام مہنگائی کی سونامی میں ڈوب رہے ہیں. گیس مہنگی, بجلی مہنگی, کھانے پینے کے اشیاء مہنگا, کوئی ڈیسیژن نہیں لیا جا رہا ہے, اتنا انڈیسائسونیس ہے. ہمارا وزیر معیشت پہ کام کرنے کے بجائے اپوزیشن کے پہ تنقید کرتے ہیں. تو ہم پاکستان پیپلز پارٹی کا جمہوری جدوجہد, انسانی حقوق کا جدوجہد اور معاشی انصاف کے لیے جو جدوجہد ہے وہ جاری رہے گا. اور میں شہید ذوالفقار علی بھٹو اور شہید محترمہ بینظیر بھٹو کا نظریہ اور مشن کو مکمل کروں گا انشاءاللہ تعالیٰ. آپ سب کا بہت شکریہ. ابھی میں آپ کا سوال لوں گا, لیکن میں جمیل سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ کوآرڈینیٹ کریں ہمارے لیے. یہ بتائے گا کہ اس صورتحال خصوصاً نیب کی کارروائی اور آغا سراج درانی کی گرفتاری کے بعد پیپلز پارٹی سندھ کونسل کا اجلاس ہوا تھا وزیر اعلیٰ ہاؤس میں, جس کے بعد ان نیب کی کارروائیوں کے خلاف احتجاجی تحریک کا اعلان کیا گیا تھا. وہ احتجاجی تحریک آپ کی کہاں 2 ہفتے گزر گئے. اور دوسری بات یہ کہ آپ فیڈرل گورنمنٹ پر تنقید کرتے ہیں, اچھی بات ہے. سندھ گورنمنٹ کی کارکردگی کو بھی دیکھتے ہیں کہ جو 10 سال میں کراچی کا کچرا صاف نہیں کر سکی اور پانی نہیں دے سکی پینے کا. تھینک یو. جہاں تک آپ کی پہلی سوال کی بات ہے, بالکل پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنے احتجاج کا اعلان کیا تھا. ہم نے ملک کا مفاد میں اور ہمارا یونٹی کو انڈرمائن نہ کرنے پہ اس احتجاج کو ڈیلے کیا, لیکن ابھی تک
وہ احتجاج اور سوچ ہم رکھتے ہیں، اور وہ سیاسی جدوجہد جس کا میں نے ذکر کیا وہ چلے گا. جہاں تک یہ سیاسی سوال تھا ہمارا سپوزڈ انکمپٹنس پہ، یہ جو غیر جمہوری طاقتوں کے ٹاکنگ پوائنٹس ہے کہ پیپلز پارٹی ڈیلیور نہیں کر سکتی، پیپلز پارٹی گورن نہیں کر سکتی، تو پھر آپ سندھ کے عوام سے یہ سوال کریں کہ تیسری بار ہمیں سب سے زیادہ سب سے بڑا مینڈیٹ کے ساتھ اتنے سارے ریگنگ کے باوجود، دھمکیوں کے باوجود، تشدد کے باوجود ہمیں تیسری بار کیوں منتخب کیا؟ انہیں اس لیے منتخب کیا کہ پاکستان پیپلز پارٹی وہ واحد جماعت ہے جس نے نہ صرف پاکستان میں مگر سندھ میں تاریخ کے سب سے زیادہ ڈیولپمنٹ اور اکمپلشمنٹس کی. آپ اگر سندھ کی بات کرتے ہوں تو ہمارے آپ جو بھی سیکٹر اٹھانا چاہیں، ہمارا حکومت آنے سے پہلے ریور انڈس پہ صرف پورا پاکستان کی تاریخ میں صرف 5 برجز بنے. ہمارے حکومت میں 5 اور برجز بنے. جس لائننگ آف دا کنالز 1800 کلومیٹرز آف لائننگز آف دا کنالز جو پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نے کی ہے، یہ تاریخی کامیابی ہے. واٹر پریزرویشن کے لیے یہ ایک انقلابی ایفرٹ تھا جو نظر نہیں آتا لیکن جو فائدہ ہے عام آدمی تک پہنچتا ہے. اگر کوئی صوبہ میں، آپ مجھے بتائیں، اگر کوئی صوبہ میں تقریباً ہر ڈسٹرکٹ میں آپ کو مفت دل کا علاج ملے، مجھے بتائیں. اگر کوئی اور صوبہ میں سائبر نائف ٹیکنالوجی کا مفت جو کینسر کا علاج جو صرف 200 مشینز ہے باقی دنیا میں مہنگا ترین علاج ہوتا ہے آپ کو ملتا ہے، آپ مجھے بتائیں. اگر کوئی اور صوبہ پیپلز پاورٹی ایریڈیکیشن پروگرام اپنا پیسہ سے چلا رہے ہیں، آپ مجھے بتائیں. بیکاز پیپلز پاورٹی ریڈکشن پروگرام جو ہے وہ سندھ حکومت، وہ واحد پروونشل حکومت ہے جو BISP کے ساتھ ساتھ اپنا پاورٹی ایلیویشن پروگرام چلا رہی ہے جس میں 900,000 خواتین فائدہ اٹھا رہے ہیں. تو ہمارے کافی منصوبے ہیں، لیکن وفاق سندھ کی ترقی روکنا چاہتے ہیں. وفاق آپ کا پانی نہیں دیتا، آپ کو جو گیس آپ کا حق ہے آپ پیدا بھی کرتے ہو وہ بھی نہیں دیتے ہیں، اور جو پیسہ آپ کا ڈیو ہے 120 بلین روپیز از ڈیو فرام دا فیڈرل گورنمنٹ ٹو دا پیپل آف سندھ. آپ سوچے اس 120 بلین روپیز سے میں کتنا سکولز کھول سکتا تھا، میں کتنا ہاسپٹلز بنا سکتا ہوں، میں کتنا روزگار دے سکتا ہوں جو اس وقت اس ملک کا ڈیمانڈ ہے، میرے نوجوانوں کا ڈیمانڈ ہے. مگر یہ انکانسٹیٹیوشنلی سندھ کا حق چھین رہے ہیں. اس لیے وہ جانتے ہیں ہمارا مقابلہ تو نہیں کر سکتے، نہ ڈیولپمنٹ میں، نہ گورننس میں، نہ سیاست میں، نہ جمہوریت میں، نہ کسی فورم پہ. تو پروپیگنڈا اور غیر جمہوری طاقتوں کو استعمال کر کے ہمارے خلاف سازش کر رہے ہیں، یہ کامیاب نہیں ہوں. بلوچ صاحب، اکرم بلوچ. اپوزیشن پر جو ہٹ کر رہی ہے وفاقی حکومت اور سندھ کے حق چھین رہی ہے، یہ الزامات اپنی جگہ پر ہیں اور وہ اس کو بھی انجوائے کر رہی ہے وفاقی حکومت، بڑے فخر سے مطلب انجوائے کر رہی ہے. لیکن پیپلز پارٹی اور دیگر اپوزیشن کی جو جارانہ پالیسی ہے وہ سامنے کیوں نہیں آ رہی ہے، جبکہ یہاں سندھ اسمبلی میں بھی PTI نے اپنی جارانہ پالیسی کو اپنایا ہے؟ تو کیا اسی طرح انجوائے کرتی رہے گی، ہٹ بھی کرتی رہے گی، حقوق بھی چھینتی رہے گی وفاقی حکومت، اور اپوزیشن اور خاص طور پر پیپلز پارٹی خاموشی اختیار کرے گی؟ ایک تو میں نہیں سمجھتا کہ پیپلز پارٹی خاموشی اختیار کر رہی تھی. اگر کوئی ہے جو جمہوریت کے لیے 18ویں آئین کے لیے اور چھوٹے صوبے کے حقوق کے لیے نہ صرف الیکشن میں مگر الیکشن کے بعد سب سے زیادہ سب سے لاؤڈ آواز اٹھا رہا ہے تو وہ میں ہوں. میں پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین. پارلیمان میں ہمارا احتجاج اور سپیچز جہاں ہو سکتے ہیں ہم ہوتے، لیکن وہاں وہ صحیح طریقے سے ہاؤس کو نہیں چلا رہے ہیں. ہم پارلیمانی احترام اور ادب کے ساتھ ہاؤس کو چلانا چاہتے ہیں اس طریقے سے جس طریقے سے اپوزیشن یہاں سندھ میں چلانا چاہ رہے ہیں، جہاں وہ کوئی پارلیمنٹری پروسیجر کا رسپیکٹ نہیں کرتے ہیں، ہمارا ثقافت کا، ہمارا ٹریڈیشنز کا رسپیکٹ نہیں کرتے ہیں. ایسا تو نہیں چل سکتا ہے جمہوریت. لیکن میں آپ کو ری ایمفسائز کرنا چاہوں گا، ہاں ہم نے اس حکومت کو وارن کیا ہے کہ 18th امینڈمنٹ ہمارے لیے ریڈ لائن ہے. آپ 18th امینڈمنٹ کے خلاف جو قدم اٹھا رہے ہیں ہم برداشت نہیں کر سکتے. میں تیار ہوں
मैं खुद तैयार हूं सड़कों पे निकलने के लिए, लॉन्ग मार्च करने के लिए और जिद्दोजहद करने के लिए। हम ये सारे ऑप्शंस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी रखती है। ऑब्वियसली जब इंडिया के साथ ये जंग का खतरा था उस वक्त हमने थोड़ा सा पॉज बटन प्रेस किया था, मगर इट लुक्स लाइक कि वज़ीर आज़म को ये नेशनल यूनिटी का ज़रूरत ही नहीं था। तो हम अपना काम, अपना जिद्दोजहद, अपना नजरिया की जिद्दोजहद जारी रखेंगे। कामरान नज़ीर भाई प्लीज बारी। चेयरमैन साहब, एक तो पहले आपकी लीडरशिप पर बेनामी अकाउंट्स के केसेस बने, फिर उसके बाद स्पीकर सिंध असेंबली को गिरफ्तार कर लिया गया। अब ये बातें आ रही हैं कि सिंध कैबिनेट के जो 4 मिनिस्टर हैं उनको भी बेनामी अकाउंट केस। एक्सक्यूज मी, कैन यू प्लीज कीप दिस, अगर आपने जाना है प्लीज जाए, अगर आपने जाना है प्लीज जाए, लेकिन बारी बारी में सवाल पूछेगा। ऐसे आई कांट आंसर द क्वेश्चंस ऑल एट वंस। प्लीज कंटिन्यू। सवालों के जवाब कामरान नहीं है क्या यार, जो आप कह रहे हैं कि साफी नहीं है क्या, उसको निकाल सकते हो? उनके बारे में कहा जा रहा है कि वो बेनामी अकाउंट केस में उनका भी नाम आ गया है, और सिंध में जो पीपल्स पार्टी के अरकान असेंबली तकरीबन 15 से 20 लोग ऐसे हैं जिनके नैब में केसेस चल रहे हैं। तो आप क्या समझते हैं, कोई दबाव? मैंने वैसे कोई ऐसा 4 वजीर का या एसेट्रा का नहीं सुना था, लेकिन मैं ये वाज़ेह पैगाम दे दूं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हर कारकुन से लेके क़यादत तक 18वीं आइन की दिफा करने के लिए, जमहूरियत की दिफा करने के लिए, इंसानी हकूक़ की दिफा करने के लिए, हमारे माशी हकूक़ का दिफा करने के लिए जेल जाने के लिए तैयार है। हम जेल भरो तहरीक चलाने के लिए तैयार है। हम आपके जेले से नहीं डरते, आपके धमकियों से नहीं डरते, आपके प्रेशराइजिंग टैक्टिक्स से नहीं डरते। आप कब सीखेंगे? हम अपने सूले पे खड़े रहेंगे, हम जमहूरियत के लिए जिद्दोजहद करेंगे, हम अवाम के लिए जिद्दोजहद करेंगे। थैंक यू। मुगैरी साहब, अच्छा ये फरमाइए कि पंजाब में एक सीनियर वजीर गिरफ्तार होते हैं, वो रिजाइन भी दे देते हैं, एहतसाब के लिए तैयार भी हैं, तो सिंध से अगर कोई गिरफ्तारी होती है तो आपको जमहूरियत खतरे में क्यों नजर आती है? दूसरा, अगर अदालतें पाकिस्तान की हैं तो जेआईटी की तहकीकात सिंध में हो या इस्लामाबाद में हो, इसमें आपको अगर आप टीवी में परेशान क्यों होते हैं? ये थोड़ा ओके, थैंक यू फॉर योर क्वेश्चन। एक तो मैं समझता हूँ, ओके, एहसान के लिए हम इंतजार करते हैं। आप मुझे बताएं जब खत्म हो जाता है। ब्रेक हो जाएगा, लाइव चल रहा है। कराची में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी न्यूज कॉन्फ्रेंस